اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس سے قبل کی ویڈیوز میں ہم نے سائنسی شواہد اور حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ واضح نتائج اخذ کر لیے ہیں کہ نمبر 1، بگ بینگ ایک زبردست خالق کا کیا گیا دھماکہ تھا جس سے یہ کائنات، ایٹم، سورج، چاند، ستارے، اشعاع وغیرہ وجود میں آئے تھے۔ نامور سائنسدان بھی یہ مانے بغیر نہ رہ سکے کہ بگ بینگ کا دھماکہ بغیر کسی منصوبہ ساز کے ممکن نہیں۔ نمبر 2، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم نے اب تک کی تمام جدید سائنسی پیش رفتوں، نامور سائنسدانوں بشمول آئنسٹائن کے بیانات کی روشنی میں نتیجہ بھی حاصل کر لیا کہ انسان بندروں سے بتدریج ترقی کرتا ہوا انسان نہیں بنا، بلکہ اللہ نے اسے اول روز سے ہی نیکی اور بدی کی تمیز رکھنے والا، عقل رکھنے والا، جانوروں سے بالکل الگ اور ممتاز مقام رکھنے والا جاندار بنایا ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم نے ریاضی، عقل اور منطق کے دلائل سے آسانی سے یہ نتیجہ بھی نکال لیا کہ مادہ ہمیشہ سے موجود نہیں چلا آ رہا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے موجود چلا آ رہا ہے۔ جب کوئی چیز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے تو اس کا وجودی وقت اور جگہ، زمان اور مکان کی حدود سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ اللہ وقت اور فاصلہ میں مقید و محدود نہیں، بلکہ وقت اور فاصلے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہماری عقل اللہ کو سمجھنے جتنی استعداد ہی نہیں رکھتی، ہم اللہ کو کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہماری عقلی استعداد ایک بوند پانی سے بھی کم ہے، جبکہ اللہ کی ذات 7 سمندروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جن ساتھیوں نے ہماری یہ انتہائی اہم ویڈیوز اب تک نہ دیکھی ہوں تو ان سے گزارش تھی کہ ہمارے اے کیو چنگاری چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں، ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں۔ بہرحال معزز ناظرین، اب ہمیں اس انتہائی اہمیت کے حامل موضوع پر بات کرنی ہے کہ جدید سائنس اور سائنسدان انسان کو کیسے دیکھتے ہیں، انسان کو کیا بیان کرتے ہیں، اور خاص طور سے انسان کے اجزائے ترکیبی کی کیا تشریح کرتے ہیں، انسان کے پارٹس کیا کیا ہیں، اور قرآن انسان کی کیا اجزائے ترکیبی بیان کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ کیونکہ بہت بڑی سچائی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس انسانی سے آخر ہے کیا؟ اس ویڈیو میں ہم نے اسی چیز کا احاطہ کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ از خود نہیں جان سکتا تھا۔ کائنات کا وہ لازمی علم جسے انسان کے لیے جاننا ضروری بھی ہے اور جسے وہ از خود کبھی بھی جان بھی نہیں سکتا، وہ اللہ نے وحی کے ذریعے انسان کو عطا کر دیا ہے، جو کہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن سب سے بڑے قصوروار ہمارے منافق دنیا پرست مولوی ہیں، جو سانپ بن کر قرآن کے اصل خزانے پر بیٹھ چکے ہیں۔ قرآن کی اصل تعلیمات کو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مناظروں، مباحثوں اور گناہ و ثواب کے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ پھر قرآن سے انہوں نے ہدایت کے بجائے اخذ کیا بھی تو گمراہی۔ صرف مودودی صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک یا سید قطب یا علامہ اقبال جیسے مجاہد ہیں جو الحاد اور دہریت اور مزید جہالتوں کا قرآنی دلیل کے ساتھ مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان جیسے مجاہدوں پر بھی یہ حرام خور جاہل مولوی ملا کفر کے فتوے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ان بھٹکتے سائنسدانوں کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ بھی مادہ پرستی کا شکار ہونے کے بجائے اسی نتیجے پر پہنچتے کہ ایک علیم و قدیر خدا ہے جو اپنے طویل منصوبوں کے مطابق کائنات کو اور مخلوقات کو پیدا بھی کرتا چلا آ رہا ہے اور ترقی بھی بخشتا چلا آ رہا ہے۔ بھاری عناصر کے بعد زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور اللہ نے یہ مخلوقات پیدا کرنا انہیں ترقی دینا شروع کیا۔ اب اگلے ارتقائی مراحل کے لیے ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو ایک گروپ کی شکل میں اجتماعی نظم کی صورت میں محدود حد تک اپنے عقل و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کر سکے۔ نیز اس مخلوق کا ایماندار ہونا اور اس میں تکبر و بغاوت کے کسی بھی جذبے کا ناپید ہونا ثابت شدہ۔ اللہ بلا ضرورت و بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وقت کے لحاظ سے جس نوعیت کی مخلوق کی ضرورت ہو وہی پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ زمین پر بھی جو انواع کا ارتقاء ہے، ہم زمین پر حیوانات کی زندگی کے کلی اور مجموعی توازن کا وہ ادراک کبھی نہیں کر سکتے جو کہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر رہا۔ انسان کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہوتی زمین پر ایک استقرار کی کیفیت اور تیزی سے نت نئے حیوانات کی تخلیق و ارتقاء نے فرشتوں اور جنات دونوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا کہ یہ شیر، چیتے، عقاب، بندر، گوریلے، بنمانس، مچھلیاں، یہ تو سراسر حیوانی جبلت کے غلام ہیں،
عقل سے ہی آ رہی ہیں اور ہم ان سے کہیں بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا تیار کر لیا اور پھر اعلان کیا کہ میں زمین میں ایک بااختیار خلیفہ نامزد کرنے جا رہا ہوں، تو جنات کے سربراہ نے یہی سوچا کہ تراب یعنی مٹی سے بنا یہ بے عقل حیوان بھی یقیناً شیر، بکری، گدھے جیسا کوئی جانور حیوان ہے، اور کوئی بھی حیوان بھلا زمین کی خلافت کے لیے مجھ سے بہتر کس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ پتلا تو کبھی بھی خلیفہ نہیں بن سکتا، اگر خلافت ملی بھی تو سب سے موزوں امیدوار میں ہی ہوں۔ تمام اختلافات سے قطع نظر انسان کے وجود کے بارے میں تقریباً تمام کلمہ گو اس بنیادی حقیقت تک متفق ہیں کہ انسان کا وجود دو بنیادی چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو جسم اور دوسری روح۔ لہذا روح کا تو ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، لیکن جب تک اس کائنات میں انسان کا کوئی بھی جسم ہی موجود نہ تھا، انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، کائنات میں ایک لمبا عرصہ ایسا ہی گزر چکا ہے۔ قرآن اس حقیقت کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سورہ دہر۔ زمین سے جو چیز بھی اگتی ہو اس میں بار بار اگنے کی صلاحیت موجود ہوتی، زیادہ تر نباتات کا بیج ہوتا ہے، جس سے زمین میں پانی اور موافق ماحول ملے تو پودا بن کر نکل آتا ہے۔ اللہ کا انسان کی تخلیق کے لیے جو پروگرام اور منصوبہ تھا، اس میں انسان کو عارضی طور سے زمین کی امتحان گاہ میں رکھ کر دوبارہ اسی زمین سے اگا کر پیدا کرنا شامل تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے خمیر میں زمین سے دوبارہ اگنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کے میٹیریل کو زمین سے اگایا جائے، انسان میں وہ بیج بھی رکھا جائے جو زمین سے اگ سکے، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے کے جائے گا اور اس سے پھر تم کو نکال کر باہر لے آئے گا۔ سورہ نوح۔ قرآن کی بھی کئی آیات میں اور کئی احادیث میں بیان کیا گیا کہ انسان جب دوسری زندگی پائیں گے تو زمین سے اسی طرح اگتے ہوئے نکلیں گے جس طرح زمین سے بارش کے بعد سبزہ نکلتا ہے۔ زمین سے جو میٹیریل اگا کر نکالا گیا، اللہ اس میٹیریل کو انسان ہی قرار دیتا ہے، ہم ہی قرار دیتا ہے، یعنی ہم نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی ہم میں سے ہر انسان کا بنیادی میٹیریل زمین سے اگتا ہوا باہر نکل کر آیا تھا۔ وہی انسانی بیجوں پر مشتمل میٹیریل مختلف مراحل سے گزرا اور گل سڑ کر سڑی ہوئی مٹی تراب کے گارے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ تراب والا گارا جس میں ہم سب انسانوں کے بیج شامل تھے، اسی تراب سے اللہ نے پہلے بشر آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ اسی بشر کے جسم میں جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے ان سب کے بیج بھی آدم کی ذریت کی شکل میں موجود تھے۔ بس ہم میں سے ہر انسان کی پہلی تخلیق تراب سے ہوئی ہے۔ ہمارا وجود و جسم اور روح و اعضاء لاکھ چیزوں میں منقسم صحیح، لیکن ہمارا اصل وجود ایک ہی ہوتا ہے، جو وجود اختیار رکھتا ہے کہ کون سا شعوری عمل کروں اور کون سا عمل نہ کروں، جو ڈیسیجن لیتا ہے۔ اگر یہ وجود غلط راہ کا انتخاب کرتا ہے تو سزا بھی اسی وجود کو ملنی چاہیے، اور اگر یہی وجود درست راہ کا انتخاب کرتا ہے تو جزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ جو نام بھی چاہے اس وجود کو دیا جائے، کوئی اس کو روح کہے، کوئی اسے نفس، کوئی عقل مند جانور کہے، لیکن وجود کی اصل حقیقت اپنی جگہ اٹل رہتی ہے کہ اصل وجود ایک ہی ہے، جو کہ مختلف لحاظ سے مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ قرآن بھی اس وجود کو انسان سے مخاطب کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ایک انسان کے پاس ایک ہی اختیاری قوت ہوتی ہے جس سے وہ درست یا غلط راہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے ہدیناہ النجدین اس واحد وجود کے سامنے رکھ دیے، اور جا بجا اسی واحد وجود کے مختلف اجزاء ترکیبی اور اس کی تخلیق کے بتدریج مراحل سے بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ معزز ناظرین، پس یہ دو بنیادی حقیقتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اولاً قرآن کے مطابق ہم زمین سے عجیب طرح سے اگائے جا چکے ہیں، اور ثانیاً سور پھونکے جانے پر ایک دفعہ پھر زمین سے ہی اگتے ہوئے دوبارہ پیدا ہوں گے، یعنی ہمارا وہ بیج جس سے ہم دوسرے سور پر زمین سے اگیں گے قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بے انتہا اہم نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے نزدیک ہمارے وجود کا اصل، اولین اور لازمی حصہ جسم ہے۔ جسم کے بغیر ہمارا وجود ہی نہیں،
جس کا پہلا ثبوت اللہ زمین سے اگائے جانے والے میٹیریل کو ہمارے وجود سے تعبیر کر رہا ہے کہ تمہیں اگایا۔ دوسرا ثبوت جب آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی بے رحم جسم پڑا ہوا تھا، اللہ کے الفاظ صاف بتلاتے ہیں کہ جب اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، یعنی جب یہ جسم زندہ اور قابل حرکت ہو جائے تو تم اس وجود کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کئی جگہ انسان کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو اس کے جسم کے مختلف مدارج کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحج کی آیات میں تراب سے لے کر جسم کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ تراب والے بیج سے ہی زمین سے دوبارہ اگنے تک بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد ان جاہل لوگوں کا ذکر بھی موجود ہے جو اللہ کی کتاب سے سمجھ کر لوگوں کو اس کے مطابق سمجھانے کے بجائے اپنی خوب ساختہ جھوٹی من گھڑت نت نئی تعویلات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیات 5، 6، 7، 8 ملاحظہ کیجیے۔ اے انسانوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تم کو تراب سے پیدا کیا، اس کے بعد نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ حقیقت تم پر واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رہتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے می برسایا کہ یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح زمین سے نباتات اگ کر نکل آتی ہیں، ویسے ہی اپنے اپنے بیجوں سے تم بھی پیدا ہو کر نکلو گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، جبکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان آیات میں انسان کے جسم کے ہی مختلف مدارج کا بیان کیا گیا ہے کہ ابتدا زمین سے اگا کر تراب انسانی بیجوں کا حصول، اور اسی تراب سے پہلے بشر کا پتلا، پھر بڑھاپے تک کے مختلف مدارج کے بعد صاف صاف بتلا دیا کہ جس طرح بارش کے بعد نباتات زمین سے اگتی ہیں، ویسے ہی تم بھی دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے جہاں بھی تمہارا تراب والا بیج موجود ہوگا وہیں سے اگتے ہوئے نکلو گے۔ آج کے سائنسدان اور خاص طور سے مادہ پرست انسان تو ایک انسان کے وجود کو وہی دل، گردے، پھیپھڑے، خون، ہڈی، کھال، مغز کا مرکب بھی سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک بندر یا کتا یا گدھا بھی ہوتا ہے۔ تاہم قرآن انسان کو بالکل الگ انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر انسان کے اجزائے ترکیبی کی بات کی جائے تو بنیادی طور سے 3 اجزاء سے مل کر بنا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 روح، نمبر 2 تراب سے بنا اصل منحنی جسم، وہ بیج جس سے انسان دوبارہ زمین سے اگے گا، اور نمبر 3 حیوانی جسم۔ روح کے بارے میں مسلمانوں کے تقریباً تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ روح بھی انسانی وجود کا حصہ ہے، تاہم روح کا 100% تعلق عالم امر سے ہے۔ عالم امر میں وقت، کمیت اور فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے عالم امر کی کیفیات سے ہم کبھی بھی مطلع نہیں ہو سکتے۔ معراج کا واقعہ ہو یا انبیاء کو جو معجزات عطا ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ وغیرہ، سب عالم امر کی کیفیت کے تحت پیش آنے والے واقعات۔ ایک بہترین مثال اس واقعے کی جس میں ایک شخص تھوڑی سی دیر میں کوسوں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر سلیمان کے دربار میں لے آتا ہے۔ یہ بھی عالم امر کی کیفیت کے تحت ہونے والا واقعہ تھا۔ جب ہی دیکھیے اس واقعے میں وقت، کمیت اور فاصلے، تینوں چیزوں میں کوئی بھی چیز اس شخص کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکی۔ وقت کے لحاظ سے چند سیکنڈوں میں اس نے کام کر لیا جسے ہم اپنے عالم طبعی، عالم خلق کی کیفیت میں رہتے ہوئے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کمیت کے لحاظ سے بھاری تخت اور فاصلے کے لحاظ سے کوسوں میل کی دوری تھی، لیکن تخت کا چند سیکنڈوں میں پہنچ جانا یہ عمل ظاہر ہے ہمارے طبعی عالم خلق کی کیفیت سے ماورا تھا۔ ہم اس کی کیفیت کا ادراک کبھی بھی نہیں کر سکتے۔
قرآن کی اس اصل سائنسی تعلیم سے نا آشنا 1400 سال پرانے کنویں میں بند مولوی قرآن و سائنس کی ان اہم حقیقتوں سے اس لیے بالکل ناواقف ہیں کیونکہ انہوں نے جن مدرسوں میں جس نصاب کے تحت ساری تعلیم حاصل کی ہے، بدقسمتی سے اس میں سارے معاملات دین سے ہٹ کریں۔ ان کے نزدیک دین تو ہے اسی چیز کا نام جو انسان کی 6 فٹ کی زندگیوں میں آ جائے، ہاتھ میں مسواک ہو، پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، داڑھی پوری ایک مشت کی ہو، دنیا میں مشکلات سے بچنے کے لیے دعائیں، اذکار اور وظائف ہوں، قرآن و حدیث میں بتائے گئے واقعات، قصے، جنت کی نعمتوں کی تفصیلات ہوں، حور کے بدن اور اس کے قد، داؤد علیہ السلام کا گانا، طلاق و نکاح، نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کے طریقوں وغیرہ وغیرہ، بس یہ سب دین کے معاملات ہیں، جبکہ خود ان کا نفس کن کن بنیادی چیزوں سے مل کر بنائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اس وقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی فرما روائی ہے، انٹرنیٹ پر معلومات کا کنٹرول ہے، انہیں انسان کے نفس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ خدا کے باغی ہیں یا خدا کے فرما بردار؟ اور ان کے غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ اصل اسلام اور قرآن کی تعلیم سے کتنے ناآشنا ہیں اور کتنے دوست یا کتنے دشمن ہیں، اور ان کی رہنمائی کی کس طرح ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس تو ان مولویوں میں جبھی ہو سکتا ہے جب ان میں اولاً اتنی عقلی استعداد ہو کہ وہ ان امور کا احاطہ کر سکیں۔ ان کی عقلی ٹخنوں سے کچھ اوپر ہے، جانوروں سے کچھ بہتر ہے۔ ثانیاً جو کچھ انہوں نے قرآن و حدیث سے سیکھا ہو، بے شک وہ محدود اور کم کیوں نہ، مگر صریح غلط تو نہ ہو۔ لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ ممبر و محراب سنبھالنے والے مولوی قرآن و اسلام کی بنیادی اور سب سے اہم تعلیم کو غلط سمجھے بیٹھے، اور اپنی اندھی تقلید کرنے والے کروڑوں کلمہ گو انسانوں کو بھی گمراہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے قبل کی ویڈیوز میں جو ہم نے سائنسی شواہد اور عقلی اور قرآنی دلائل کی روشنی میں مادہ پرستی اور ڈارونزم پر تنقید کی، انہوں نے جدید سائنسی شواہد اور عقلی دلائل سے غلط ثابت کیا، وہ بھی ان لوگوں پر جو آج دنیا چلا رہے ہیں۔ کیا یہ بھی دین کا کام نہیں ہے؟ کیا آج دین کے اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ڈارونزم اور مادہ پرستی کو خود جدید سائنس اور آج کے سائنسدانوں کے موقف اور ان کے الفاظ کی روشنی میں قرآن کی آیات کے تحت غلط ثابت کر کے رکھ دیا جائے؟ بالکل اسی طرح اگر ہماری نفس انسانی کی حقیقت کے بارے میں عقلی اور قرآنی دلائل سے مزین اس ویڈیو کو بھی آپ غور سے مکمل دیکھ لیں اور انصاف سے فیصلہ کریں تو مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آج مولویوں کے بتلائے ہوئے دین سے کہیں زیادہ اس اصل دین کی حقیقت سے دنیا کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کا تعلق بھی ہمارے عالم طبعی کے وقت، کمیت اور فاصلے سے ماوراء عالم امر سے ہے، اسی لیے روح کی ماہیت و کیفیت سے بھی ہم کبھی بھی مطلع نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہیں بھی روح کے اجزائے ترکیبی سے بحث کرتا نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ جہاں بھی انسان یا بشر کے وجود یا اجزائے ترکیبی کی بات کرتا ہے تو جسم کی بات کرتا ہے، جیسا کہ عرفات کے میدان میں عہد الست دینے والے نفوس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے نفس کی اور ذات کی قسم جس نے اس کے ساتھ سواہا کا پروسیس کیا، پھر اس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کر دی۔ سر سے پیر تک جس طرح کا بندر کا جسم ہوتا ہے، جس میں دل، گردے، آنکھیں، پھیپھڑے، کھال، ہاتھ، پیر، کان، ناک ہوتے ہیں، انسان کا حیوانی جسم بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا حیوانی جسم بھی ماں کے پیٹ میں نشو و نما پاتا ہے اور مر کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ حیوان کے پاس نہ تو انسان جیسی عقل ہوتی ہے اور نہ ہی نیکی اور بدی کی تمیز ہوتی ہے، تو اس سوال کا جواب انسان کا اصل منحنی جسم ہے، جس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی تھی، جو جانوروں سے بالا تر ایک عقل اور نیکی اور بدی کی تمیز انسان کو عطا کرتا ہے۔ روح اور حیوانی جسم سے تو تقریباً ہر مسلمان آگاہ ہی ہے، لیکن قرآن سے تعلق ٹوٹ کر جاہل اور بھٹکے ہوئے مولویوں سے جڑ جانے کے بعد جو بدائے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی روشنی سے اپنے نفس اور وجود کو سمجھتے، جھوٹے قصے، کہانیوں اور خود ساختہ نظریات کو پکڑ کر خود بھی بھٹک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ ظاہر انسان کے تراب والے اس بیج جو کہ پہلے زمین سے اگایا گیا اور پھر قیامت تک محفوظ رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اسی بیج سے انسان پھر زمین سے اگ کر نکلے گا، اس بیج یا منحنی جسم سے آج کے دور کے زیادہ تر مسلمان ناواقف ہی۔ ناظرین، اس اہم موضوع کا سب سے اہم حصہ ابھی باقی ہے، یعنی قرآن و حدیث سے اس منحنی جسم کا پکا ثبوت، اور جدید سائنس سے بھی اس کے حق میں ٹھوس شہادتیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہم نے اس سے اگلے حصے میں پیش کی ہیں۔ اس کے مکمل علم و معلومات کے لیے اس سلسلے کی ہماری اگلی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، یہیں ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔
اگلی ویڈیوز میں ہم اسی جانب اپنا سفر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے آپ کو وہ سچ اور حق ملے گا جسے عالمی دجالی میڈیا چھپاتا چلا رہا ہے، جسے آج کا وہ جاہل مولوی بھی آپ کو نہیں بتائے گا جو 1400 سال پرانے کنویں میں بند چلا آ رہا ہے، جس کا علوم جدیدہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کاش یہ جو کچھ سائنسی حقائق ہم بتا رہے ہیں تمام مساجد کے ممبر و محراب سے بھی قرآن و اسلام کی یہی مدلل سچائیاں جو جدید سائنس سے نہ صرف مکمل ہم آہنگ ہیں بیان کی جا رہی ہوتی، تاکہ امریکہ اور یورپ کے ذہین اور تعلیم یافتہ افراد جو اسلام کے جاہل مولویانہ تصورات کی وجہ سے اسلام سے بدظن ہیں، وہ بھی اسلام و قرآن کا اصل چہرہ اور اصل تعلیم دیکھ کر چوک در چوک ایمان لا رہے ہوتے۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے وابستہ رہیے، جو بھی سچ اور حق آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے لا علم انسانوں تک بھی پہنچاتے رہیں، کہ شاید ہماری ان کوششوں کے طفیل ہمارا اللہ، ہمارا مالک یوم الدین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، کہ اصل کامیابی بہرحال خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر لینا ہی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق ہی دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت، قوت اور حوصلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔